السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، آج 15 جمادی الثانی 1442 ہجری ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا۔ دیہاتوں میں جائیں تو ہندوؤں کے مہینے چلتے ہیں، ساون، بھادو، جیٹھ، ویساکھ۔ شہروں میں جائیں تو عیسائیوں کے مہینے چلتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل۔ اچھا، آپ کیا خیال ہے کہ جس بچے کو ماں نہ چومے اس کو پڑوسن کیسے چومے گی؟ جن مہینوں کو اس کے ماننے والے یاد نہیں رکھیں گے، ہم کہیں ہندوؤں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے، وہ کیسے یاد رکھیں گے؟ یمن کے ایک آدمی نے کہا تھا ایام حج میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، آپ خط بھیجتے ہیں اوپر تاریخ کیوں نہیں لکھتے؟ تو کہنے لگے عیسائیوں کی تاریخ لکھتے ہوئے دینی حمیت پہ حرف آتا ہے۔ عیسوی 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے عیسائیوں کے بقول، تو اپنی وہ تاریخ کا آغاز عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کرتے ہیں۔ عیسوی یعنی اس تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، سو ہم اس تاریخ کو اپنی اہم تاریخوں کا آغاز کرتے ہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ کہنے کہ دینی حمیت آڑے آتی ہے کہ ہم عیسائیوں کے طریقہ کار کو کیوں لیں؟ ہم تو مقام امامت پہ ہیں، اقتداء پہ تو نہیں ہیں۔ ہم تو دنیا کو لیڈ کرنے والے ہیں، دنیا کے پیچھے چلنے والے تو نہیں ہیں۔ تو اگر عیسوی لکھوں تو عیسائی کہیں گے ناقص دین ہے۔ جس دین کے پاس اپنی تاریخ ہی کوئی نہیں، ڈیٹ ہی کوئی نہیں، اس دین کو کائنات میں غالب کرنے کی سوچ ہی غلط ہے۔ تو میں نہیں لکھنا چاہتا۔ تو پھر انہوں نے کہا کوئی تاریخ تو طے کرنی چاہیے۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہمی مشاورت کی، صحابہ کو بٹھایا، تابعین کو بٹھایا، تو کہا بتاؤ ہم اپنی تاریخ کون سی طے کریں؟ تو اسلام کی تاریخ بے شمار حسین، مؤثر، انقلاب انگیز واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام کا میلاد بہت بڑی تاریخ ہے، یعنی کائنات میں ایک نیا یو ٹرن لیا۔ آپ کے میلاد کے بعد، آپ کی ولادت کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا، روشنیوں کا آغاز ہوا، بہار کا آغاز ہوا، زندگی نہیں بدل گئی۔ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، میلاد سے آغاز کرتے۔ پھر آپ کی بعثت بہت بڑا واقعہ تھا، جو دوسرا روحانی میلاد تھا، یعنی 21 رمضان کو 40 سال کے بعد غار حرا کی خلوتوں میں جب آپ نے کہا اقرأ بسم ربک، تو دوسرا میلاد ہو گیا۔ محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ بن گئے، تو بہت بڑا واقعہ تھا آپ کا۔ پھر 13 برس مکہ میں رہے تو واقعات ہی واقعات، طائف کا واقعہ، معراج کا واقعہ، شاب ابی طالب، اتنے واقعات، سارے بڑے بڑے اہم واقع۔ معراج کتنا بڑا واقعہ، ایک نئے زمان، نئی سوچیں ملی۔ سپیس میں آدمی جا سکتا ہے، فضا میں انسان جا سکتا ہے، خلا کو انسان چیر سکتا ہے، سائنسی اصول ملے، روحانی اصول ملے، کتنے بڑے اصول، ہر واقعہ۔ پھر مدینہ میں کتنے واقعات ہی واقعات ہیں، بدر واقعہ، یوم الفرقان جس کو قرآن نے ڈسکس کیا، احد واقعہ، حنین واقعہ، تبوک واقعہ، صلح حدیبیہ واقعہ، پھر فتح مکہ واقعہ، پھر حجۃ الوداع واقعہ، کتنے واقعات ایک سے ایک بڑھ کر حسین، مؤثر، پاکیزہ، اجلے نکھرے ہوئے واقعات۔ پھر فاروق اعظم نے کہا کس واقعہ کو، جیسے عیسائیوں نے 25 دسمبر عیسیٰ کی ولادت کو بنیاد بنایا، ہم کس کو بنیاد بنائیں؟ اب آپ سوچیں کہ کتنا مشکل کام تھا، کس واقعہ کو نظر انداز کیا جائے؟ ہر واقعہ اپنی طرف توجہ کھینچتا ہے، دامن کھینچتا ہے کہ مجھے میں نے یہ موڑ موڑا، میں نے یہ رخ بدلا، میں نے یہ تاریخ کا نیا نظام دیا، میں نے ہر واقعہ۔ پھر وہ واقعہ جو آمنہ کے لال کی طرف منسوب ہو، وہ واقعہ ایک سے ایک بڑھ کے بڑا مشکل مرحلہ پیش ہے۔ 18 ہجری کے لگ بھگ کی بات ہے غالباً، ایام حج کے بعد۔ تو یمنی آدمی کی توجہ دلاؤ مہم پر پھر فاروق اعظم نے کہا ہمیں اپنے ایک نئی تاریخ کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو پھر فاروق اعظم نے سوچا، سید علی نے کہا میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے۔ اب انبیاء کے بعد علم سب سے زیادہ سید علی کے پاس ہے، سب سے زیادہ علم، ایک ایک بال کی جڑ سے جامعات جنم لیتی ہیں، ایک ایک بال کی جڑ سے درس گاہیں جنم، اتنا بڑا علم۔ انہوں نے کہا جی میرے ذہن، کسی نے کہا میلاد کو، کسی نے کہا معراج کو، کسی نے کہا پہلی وحی کو، کسی نے کہا بدر کو۔ حضرت علی فرمانے لگے جب ایمان کی خاطر شرک کی سرزمین کو چھوڑ کے مسلمان مدینہ گئے تھے، ہم ہجرت کو بنیاد بناتے ہیں، یعنی ہمیں ایمان عزیز ہے، ہمیں وطن عزیز نہیں، رشتے عزیز نہیں، علاقے عزیز نہیں، خطے عزیز نہیں، جذبات عزیز نہیں۔ ہم جس دن ہم نے ایمان کی خاطر اپنے وطن کو، جنم دھرتی کو، عرض قرآن کو، بیت اللہ کو، محبت قرآن کو، مولد انبیاء کو، اس کو چھوڑا اور ہم مدینہ مائگریٹ کر کے گئے، تو ہجری کو بنیاد بنا لیا جائے۔ تو پھر فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد مسلمان اپنے ہجری کا آغاز کریں گے۔ اب اس وقت 1442 ہجری ہے یا 2021 عیسوی ہے، تو ہم میں سے کتنوں کو کون سا سن یاد ہوگا؟ میں پوچھتا نہیں ہوں، گریبان میں جھانک کے خود دیکھ لیں۔ یعنی جس واقعہ کے انتخاب پہ عرفات نامی پاکیزہ مقام پر فاروق اعظم اور 20 پاکیزہ دانش مل کے اکٹھی ہوئی اور ایک دن کا طے کیا گیا، اور یہ نہیں کتنا مشکل مرحلہ ہوگا، آپ خود سوچیں نا، معراج کو نہ لو،
बेसत کو نہ لو، میلاد کو نہ لو، کتنا ہلا دینے والے، ایک جھٹکے دینے والے واقعات ہیں۔ ان واقعات کو چھوڑتے ہوئے دانتوں کو پسینہ آتا تھا۔ پھر لمبی چوڑی مشاورت کے بعد سیدنا علی نے فرمایا، پھر اس پہ اتفاق ہو گیا، اجماع ہو گیا، بے ہجری آج کے بعد ہم اپنی تاریخ میں ہجرت لکھیں گے۔ 1442 سال ہو گئے آمنہ کے لال کو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے ہوئے، تو آج کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہجری کون سا سال ہے؟ فیصل آباد کے اگر ہم 1 کروڑ آبادی تصور کریں تو کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا ہجری کون سا ہے؟ پھر چھٹا مہینہ ربیع الثانی، کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ اب چھٹا مہینہ؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ 15 ربیع الثانی ہے؟ دیہاتوں میں چلے جائیں تو ہندوؤں کے مہینوں کے علاوہ پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ ہے فکری شکست خوردگی، ذہنی شکست خوردگی۔ کوئی انگریز اردو بول کر فخر محسوس نہیں کرتا۔ کتنے مسلمان ہیں جن کی گفتگو میں انگلش آ جائے تو ان کا ایک انداز اور چہرہ اور فیس امپریشن بدل جاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے ذہنی شکست خوردگی، جو قوموں کے لیے سب سے بڑی خوفناک ہوتی ہے۔ ہم اس سے کیفیت سے نکلے۔ دنیا کے جتنے ویٹو پاور رکھنے والے ملک ہیں وہ کہتے ہیں ہماری اپنی جاپان جاپنی بولیں گے، جرمن جرمنی بولیں گے، فرانسیسی فرینچ بولیں گے، رشین رشی بولیں گے، چائنیز چائنی بولیں گے، اور ہم قومی زبان اردو ہے۔ ہمارا قومی پھول کون سا ہے، ہمارا قومی جانور کون سا ہے، ہمارا قومی لباس کون سا ہے، ہمارا قومی کھیل کون سا ہے؟ تو قوم کو ان چیزوں کا نہیں پتہ۔ یہ ہے وہ بچہ جس کو ماں نہیں چومتی اور پڑوسن سے کہتی ہے تم اس کے پاؤں کی انگلی سے سر کی چوٹی تک مسلسل بوسے بوسے ثبت کرتے جاؤ۔ وہ کہتا ہے اگر اتنا دلکش اور جاذب نظر تھا تو تم کیوں نہیں چومتی؟ تم تو اس کو نام رکھتی ہو، ناک ایسے، آنکھ ایسی، کان ایسے، اور مجھے کہتی ہو اس کو چومو۔ یعنی ہم وہ کم نصیب علم نصیب قوم ہیں کہ اپنی چیزوں، یعنی ہمارے ہاں اگر یہ بھی آتا ہے کہ قومی زبان ہماری اردو ہوگی تو یہ آرڈر بھی انگریزی اندر لکھا ہوا آتا ہے۔ کوئی قوم دوسرے قوم کی زبان اختیار کر کے ترقی پہ پہنچی ہو، انسانی 10,000 تاریخ اس بات پہ مکمل انکار کرتی ہے۔ ہمارا کتنا ٹیلنٹ فیکٹری میں چلا گیا، کنڈکٹر بن گیا، دکانیں کھول لیں، پاور لومیں کھول لیں، صرف ان کے اوپر ایک انڈیو برڈن ڈالا گیا کہ پہلے انگریز کی زبان سیکھو، دوسروں کی زبان میں معافی ضمیر بیان نہیں ہو سکتا۔ ہمارا بڑا ٹیلنٹ ضائع ہو گیا، انسانی نسل ضائع ہو گئی، بچے برباد ہو گئے، آوارہ ہو گئے، صرف غیر کی زبان سیکھتے سیکھتے۔ آپ چائنا میں جائیں چائنیز بولنی پڑے گی، ان کا لٹریچر، جاپان میں جائیں جاپنی بولیں، جرمن میں، تو کوئی مہذب ملک وہ کہتا ہے جس زبان میں ہم سارا سال بولتے ہیں اس زبان میں ہم نصاب تعلیم نہیں دے سکتے۔ ہماری قومی زبان اردو ہے، سارے آرڈر انگریزی میں آئیں گے۔ ہمارا قومی لباس شلوار قمیض ہے، ساری ہماری فوج اس سے انکار کرتی ہے۔ ہمارا قومی جانور مارخور ہے، کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ ہمیں اپنی ہجری کا نہیں پتہ، ہمیں اپنے عیسوی کا پتہ ہے جو ہمارا نہیں ہے۔ نئے سال کب ہوتا ہے، جنوری میں یا محرم میں، تو ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ یہ ماتم کی چیزیں ہیں، خود احتسابی کی چیزیں ہیں، اپنا پرسہ دینے کی چیزیں ہیں، اظہار تعزیت ہیں یہ۔ تو یہ ربیع الثانی ہے، 15 آج ہوگی۔ یہ مہینہ آتا تو ایک صحابی یاد آتے ہیں، بڑی یاد آتے ہیں مجھے۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں فیض کا مجھے وہ شعر یاد آتا ہے، رات یوں کھوئے ہوئے دل میں تیری یاد آئی، جیسے چپکے سے ویرانے میں بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ جس طرح یہ کیفیات ہے نا کہ چپکے سے ویرانے میں بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ۔ ربیع الثانی آتا تو ایک صحابی یاد آتے ہیں، اور اس صحابی کے یاد آتے ہی دل کی دنیا کا وہی حال ہوتا ہے جیسے چپکے سے ویرانے میں بہار آ جائے، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ مسلمانوں کے نزدیک، کافروں کے نزدیک نہیں، مسلمانوں کے نزدیک انبیاء کے بعد اس صحابی سے بڑا صحابی کوئی نہیں جس کا ذکر میں بھی کرنے لگا ہوں، جن کا نام ہے عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو مسلمانوں نے اجماع کیا، یعنی جن چیزوں پہ علماء نے اجماع کیا مسلمانوں نے، وہ یہ ہے کہ انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تک، نبیوں کے بعد بقیہ امت، یہ امت قیامت تک آنے والے لوگ، ان تمام میں سے افضل، اعلیٰ، بہترین ہر اعتبار سے عبداللہ بن عثمان ہیں، جن کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ آپ میں سے کتنوں کو پتہ ہوگا ان کا نام عبداللہ تھا؟ نبیوں کے بعد عظیم ترین انسان، یعنی ان کا ٹائٹل دیکھیں، جس پہ اجماع ہے 1400 سال سے مسلمانوں کا۔ میں شرط مسلمان کہہ رہا ہوں، مسلمان اس کو مانتے ہیں، کافروں کی بات نہیں کر رہا۔ لیکن کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ تھا اور ان کے والد کا نام عثمان تھا؟ میرے خیال شاید آپ میں سے بھی کئی لوگوں کو آئی، مگر پوچھتا نہیں ہوں، لیکن اگر آپ اپنے آپ سے پوچھ لیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ عبداللہ بن عثمان
یعنی ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کے اس مہینے میں وصال ہوا، اس لیے چند باتیں ایمان کی تجدید کے لیے ان کی بات کرتے ہیں تاکہ ہمارے صحابہ کی باتوں سے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، اوور ہالنگ ہوتی ہے، دھلائی ہوتی ہے، پاکیزگی آتی ہے، گرد و غبار اترتی ہے، ابر کرم برستا ہے۔ صحابہ کی باتیں وہ ماحول قائم کرتی ہیں جو ابر کرم کے برسنے کے بعد نخلستانوں کا یا نباتات کا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے میں صحابی کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ پہ بات کرنا 6 لوگوں کی سنت، 6 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلے صحابہ کی بات کرنا، یعنی میں جو بات کر رہا ہوں نا، صحابہ میں سے بھی امام صحابی، جس طرح امام الانبیاء ہیں اس طرح امام الصحابہ ہیں۔ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر یعنی عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابی قحافہ کا نام عثمان تھا، ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ تھا، بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ بن گیا۔ صحابہ کی بات کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، یعنی قرآن مجید میں جن موضوعات پہ اللہ نے بات کی ہے، اللہ غیر ضروری موضوعات پہ بات نہیں کرتا، اللہ خطا سے پاک، وہ جس موضوع پہ بات کرے آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ موضوع جس پہ آیات اترے ہیں، جن پہ صورتیں اترے ہیں، جن پہ رکوعات، بعض آیات تو ایسی ہیں جو سر تپا ہیں منقبت کے انداز میں۔ اب سورہ کوثر پڑھیں، ما سوائے نعتیہ رنگ کے کوئی اس میں مضمون آتے نہیں ہے۔ اب سورۃ اخلاص پڑھیں، ما سوائے توحید کے کوئی مضمون آتے نہیں۔ بہت کم صورتیں ہیں یا آیتیں ہیں جو ایک مضمون پہ چلتے ہیں، ورنہ تصریف ہوتی ہے قرآن مجید کی آیتوں میں، ایک ایک آیت میں 10 12 مضمون بکھرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے جس نے عربوں کو پریشان کیا تھا کہ ایک آیت کے اندر مضامین اس تیزی کے ساتھ بدلتے ہیں اور باہم لنک ہے، جس طرح آنکھ بالکل اور چیز ہے اور کان اور چیز ہے، زبان اور چیز ہے اور دانت اور چیز ہے، لیکن ان میں باہمی لنک کتنا شدید ہے کہ اس کو درد ہو تو بے خوابی ہو جاتی ہے، اس کو درد ہو تو پورا وجود چیختا ہے۔ اس طرح مضامین کے اندر بظاہر ربط نظر نہیں آتا، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ ورکعوا، ایسے مضامین، ایک عقائد، عبادات، معاملات بکھرتے چلے جاتے ہیں۔ سطحی طور پر آدمی کہتا ہے کہ اس میں تو کوئی ربط ہی نہیں ہے، لیکن اہل نظر دیکھتے ہیں کہ ان مضامین میں اتنا شدید ربط ہے، جس طرح جسم کے اعضاء کے متفرق کارکردگیوں کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ شدید ربط ہوتا ہے۔ آنکھ نے کبھی کام نہیں کیا بولنے کا، اور دانت نے کبھی کام نہیں کیا سننے کا، اور ہاتھ نے کبھی کام نہیں کیا سوچنے کا، لیکن عمر بھر اپنے اپنے کاموں پہ لگے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ ربط کتنا شدید ہے۔ چھوٹی انگلی کے ناخن کچا اتر جائے، پورا وجود رات کو بے خواب ہو جاتا ہے۔ پورا جسم نہیں کہتا کہ تم نے کبھی میرا کام کیا جو میں تیرے درد میں شریک ہو جاؤں، کہ نہیں تو کب بے شک تم نے میرا۔ اس طرح مضامین کے اندر ربط اتنا شدید ہے مت پوچھیں، لیکن بہت کم ایسی صورتیں ہیں یا آیتیں ہیں جس میں صرف ایک مضمون چلتا ہو، ورنہ عام قرآن کا مضامین کا اندازہ تصریف بکھیر کے بیان کرنا ایک سے ایک۔ اس وجہ سے میں نے کہا نا سورہ کوثر ہے، اس میں پوری صورت نعتیہ رنگ میں ہے، کوئی اور مضمون آیا ہی نہیں۔ سورۃ اخلاص ہے، پوری صورت توحید رنگ میں۔ اس طرح قرآن مجید کی طویل ترین جو آیتیں ہیں نا، 6 سطروں پر، 7 سطروں پر، ان میں ایک آیت ہے سورہ فتح کی آخری آیت، لاسٹ ون، محمد الرسول اللہ، یہاں شروع ہوتی ہے والذین معہ۔ یہ پوری کی پوری آیت میں رات پڑھ رہا تھا، کل پڑھ رہا تھا، پرسوں پڑھ رہا تھا، میں نے ایک دفعہ پڑھا پھر پڑھا کہ شاید اس طویل ترین آیت میں کوئی اور مضمون بیچ میں آ گیا۔ یقین جانے اللہ گواہ ما سوائے صحابہ کی عظمت کے پوری آیت میں مضمون اور نظر ہی کوئی نہیں آتا۔ محمد الرسول اللہ، محمد کون؟ اللہ کے رسول، والذین معہ، یہاں ساتھ ہو جاتا ہے جو ان کے ساتھ ہیں۔ یہاں سے پھر شروع ہوتے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اس سے چلتے چلتے آخر پہ آ کے تو پورے مضمون صحابہ کی منقبت میں ہے۔ حبب، اس سے اگلی سورت جو آتی ہے سورہ فتح سے اگلی سورت سورۃ حجرات ہے، حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ جیسے ایک آدمی کہتے ہیں نا یہ ایسے ایسے ایسے، آخر پہ آ کے ایک لفظ میں ان کی ساری صفات، آخر پہ کہ اولئک هم الراشدون، یہ تو ہیں ہی چٹانیں، ان کو تو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا۔ تو اولئک هم الراشدون، یہ تو ہیں ہی چٹانیں، مت پوچھو۔ یعنی ایک بات پہ آ کے قرآن مجید نے جیسے ہوتے ہیں صحابہ کی انتہا کر، اولئک هم، ان کو مت پوچھو، ان کو تو کوئی ہلا ہی نہیں سکتا۔ تو صحابہ کی تعریف کرنا اللہ کی سنت ہے، اتنا بڑا کام ہے صحابہ کی تعریف۔ یہ چھوٹا مضمون ہوتا ہے، اللہ قرآن میں درج نہ کرتا۔ اس لیے میں بیٹھا تھا ایک دفعہ تو میرے پاس ایک آدمی، اس نے کہا میں فلاں صحابی کے بارے میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے ایک فکرہ سنو، ایک فکرے میں جواب دو، پھر اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ کہنے کہ کیا؟ میں نے کہا فکرہ ایک ہے، صحابہ اللہ نے امت کو تنقید کے لیے دیے یا تقلید کے لیے؟ میں نے پھر اس کو ریپیٹ کر دیا۔
صحابہ صغیر ہوں کبیر ہوں، بدر والے ہوں، احد والے ہوں، حنین والے ہوں، فتح مکہ سے پہلے ہوں، فتح مکہ کے جس آدمی پہ صحابی کا لفظ آگا، اسیرہ میں نے بات، اسیرہ میں ایک صحابی ہیں، کلمہ پڑھا احد کے موقع پہ، احد میں شہید ہو گئے، نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ نہ صدقہ نہ تلاوت نہ قرآن، کچھ نہیں، صرف ایک دفعہ کلمہ پڑھا، اللہ کے محبوب کی زیارت کی اور فوت ہو، شہید ہو گئے۔ یہ صحابی وہ ہیں جن کو سب سے کم مدت ملی نبی کی صحبت کی۔ اس کے علاوہ باقی میں نے کتنے بتاؤ کہ جس کو صحابی ہم کہیں گے، صحابی امت کو اللہ نے تقلید کے لیے دیے یا تنقید کے لیے دیے؟ تو کہنے لگے تقلید کے لیے، تو میں نے کہا تقلید جن کی جائے ان پہ تنقید کرنے کا حق بنتا ہے کوئی؟ جس کی تقلید کا یہاں آمنو کما آمن الناس، ایسے اللہ پر ایمان لاؤ جیسے صحابہ لے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسے، اللہ کے یہاں وہ سرٹیفائیڈ ہیں، معیار ہیں، سیمپل ہیں، کمال ہو گیا نا۔ اب جس کو اللہ بطور ڈسپلے تنقید کے لیے بجائے تقلید کے لیے دے، اس کو کوئی شخص تاریخ کی روشنی میں، اقوال کی روشنی میں، منطق کی روشنی میں، ذاتی سوچ کی روشنی میں، یا آباء و اجداد کے غلط نظریات کی روشنی میں تنقید کرے، تو اس کو تنقید کے قابل وہ ہے یا اس کی بنیاد پر تنقید صحابہ پہ برداشت کی جائے؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ صحابہ کی تعریف کرنا اللہ کی سنت ہے، اور یہ سنت قرآن مجید کی کئی آیتوں میں پڑھی ہے۔ جنت میں سب سے بڑا جنتیوں کا انعام کیا ہوگا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جنتیوں کو اللہ اپنے گھر بلائے گا، دوپہر کا کھانا کھلائے گا، داؤد علیہ السلام کی زبور سنائے گا، اللہ کے محبوب سے سورہ اخلاص سنائے گا، اللہ خود سورہ رحمان سنائے گا، پھر کھانا دے گا، اللہ کہے گا اب راضی ہو؟ یعنی اب سارے نبی بیٹھے ہیں، نبیوں سے مصافحہ ہو رہا ہے، صحابہ سے مصافحہ ہو رہا ہے، ازواج مطہرہ سے مصافحہ ہو رہا ہے، اللہ کھانا کھلا رہے ہیں، سب کچھ کھلانے کے بعد اللہ کہے گا داؤد ان کو طور زبور سناؤ، میرے محبوب ان کو سورہ رحمان سناؤ، میرے خود اللہ سنائیں گے، پھر اللہ کہیں گے اب بولو راضی ہو کہ راضی ہیں؟ اللہ کہے گا اس کے، انہیں کہا اللہ اب تو کوئی کمی نہیں رہی، اللہ کہے گا اس ایک اور بڑی چیز ہے نعمت تمہیں دینا چاہتا ہوں، کہ کیا؟ کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا اور تم میرے اوپر راضی ہو گئے۔ یہ وہ ٹائٹل ہے، وہ ڈگری ہے، وہ پوسٹ ڈاکٹریٹ ہے جو جنت میں، جنت پہ سب سے بڑی ہوگی، اور یہ ڈگری اللہ نے قرآن کے اندر صحابہ کو دنیا میں عطا کر دی۔ یہی ورڈنگ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ جو جنت میں جانے کے بعد ملے گی صحابہ کو، وہ نعمت دنیا میں اللہ نے کہا جو نعمت جنتیوں کو تکمیل جنت پہ ملے گی، وہ جن کو مل گئی، تم ان کو تاریخ کی روشنی میں کھنگالنا چاہتے ہو، تمہاری بد نصیبی پہ بھی آسمان کے تارے بھی ماتم کریں تو کم ہے۔ تم جیسا کم بخت شاید کوئی زمین بوڑھے آسمان نے دیکھو کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سند لینے والے کو تم تاریخ کی روشنی میں، بدایہ، تبری، ابن خلدون کی روشنی میں تنقید کرتے ہو۔ صحابہ قرآن کے زمانے کے لوگ ہیں، تبری، ابن خلدون یا ابن کثیر کی تاریخ کے زمانے کے لوگ نہیں ہیں۔ صحابہ کا ٹائٹل، پہلی بات یہ صحابہ کی تعریف کرنا اللہ کی سنت ہے۔ دوسرا، صحابہ کی تعریف کرنا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ واضح آپ ایک حدیث سنتے ہیں کہ الصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستارے ہیں۔ جس طرح سورج کے آنے کے بعد سارے ستارے ہوتے ہیں لیکن روشنائی نظر نہیں آتی، کہ میرے جب سورج چلا جاتا ہے تو پھر لوگوں کی رہنمائی کون کرتے ہیں؟ کہ ستارے کرتے ہیں۔ کہ میرے صحابہ ستارے، اس میں کوئی نام نہیں لینا، ابو بکر، عمر، بدر، احد، قبل، نہ، جو صحابی ہے وہ ستارہ ہے۔ ستاروں کے تین کام ہیں، حفاظت کرنا، ہدایت کرنا، زینت دینا۔ آسمان کی زینت ستاروں سے، آسمان کی حفاظت ستاروں سے، آسمان کی مسافروں کی ہدایت ستاروں سے، تو انسانوں کی زینت، انسانوں کی ہدایت، انسانوں کی حفاظت یہ ساری ستاروں سے ہوگی۔ اور زمین سے جتنی بھی آندھیاں اڑیں کبھی بھی ستاروں تک نہیں پہنچتی۔ کوئی آدمی جتنی گرد و غبار پھینکے ستاروں تک نہیں پہنچتی، لوٹ کے نیچے آتی ہے۔ اس طرح قیامت تک لوگ تنقید کی آندھیاں چلائیں، صحابہ تک نہیں پہنچیں گی۔ پھر صحابہ کی تعریف کرنا سنت صحابہ ہے۔ خود صحابی صحابہ کی تعریف کیا کرتے تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کہا کرتے تھے اللہ نے جب لوح محفوظ پہ انسانوں کو بنایا تو دلوں پہ نگاہ ڈالی، جتنے بھی انسان پڑے دلوں پہ نگاہ ڈالی، سب سے اجلا دل اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آیا، فختار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا یہ دل میرے محبوب کا ہے۔ پھر انبیاء کا، پھر اس کے بعد اللہ نے تمام صحابہ پہ، لوگوں پہ نگاہ ڈالی جو عالم ارواح میں تھے۔ اللہ نے کہا، ابن مسعود کہا کرتے تھے پھر سب سے اجلے دل اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نظر ہے۔
یہ اللہ کے نبی کے وزیر بنائے، مشیر بنائے، معین بنائے، مددگار بنائے، اور انہوں نے اللہ کے محبوب کے تازہ چشموں سے پانی پیا۔ ہم 1500 سال کے بعد حدیث سن کے جھوم جاتے ہیں، اور جنہوں نے براہ راست اللہ کے محبوب سے حدیثیں سنی ہوگی۔ کفر کی بہت بڑی سازش ہے کہ صحابہ کو تنقید کے مقام پہ لگ کر پورے دین کو گرا دیا جائے۔ جس دن صحابہ تنقید کی زد میں آگے، اللہ کی قسم کائنات میں اسلام نامی چیز بچے گی نہیں۔ اسلام کا دفاع، بقا، وقار، نشوونما، ارتقاء، قیامت تک تازگی اور پاکیزگی یہ صحابہ کے ساتھ ہے، چونکہ امت اور اللہ کے محبوب کے درمیان پہلا واسطہ صحابہ ہیں۔ آپ کسی مقدمے کا پہلا گواہ گرا دیں، جرح پہ لا دیں، پہلا مقدمہ کریں، جو پہلا گواہ ہے اس پہ جرح ہو جائے اور ثابت ہو کہ یہ گواہ جھوٹا ہے، شرابی ہے، ایڈکٹڈ ہے، موجود نہیں تھا، مخبوط الفاظ سے پاگل ہے، تو پورا مقدمہ دھڑام سے زمین پہ گر جاتا ہے۔ صحابہ اور اسلام کے پہلے گواہ صحابہ ہیں، اسلام کے پہلے گواہ صحابہ ہیں۔ اس لیے کافر اور کفر کے ایجنڈے اور کفر کے شتونگڑے، ان کی پہلی سازش یہ ہوتی ہے کہ پہلے آئینی گواہوں پہ ہاتھ ڈال دو تاکہ ان کی وجہ سے پورا دین مشکوک ہو جائے۔ پھر صحابہ کی تعریف کرنا یہ سنت ملائکہ ہے۔ آپ نے جبریل سے کہا کہ عمر کی تعریف کرو، جبریل علیہ السلام سے، یعنی آدم سے لے کر سید الملائکہ حضور تک وحی لانے والا پیغمبر جبریل، ان سے علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ جبریل عمر کی تعریف کرو۔ انہوں نے کہا جی عمر کی تعریف کے لیے مجھے عمر نوح درکار ہے۔ جبریل جیسا فصیح اللسان، ہوائج بشریہ سے محفوظ، نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے نہ جاگے نہ اونگے، وہ کہہ رہا ہے عمر کی تعریف کے لیے جبریل کو عمر نوح درکار ہے، پھر عمر کی بات کر سکوں گا۔ تو سنت ملائکہ ہے۔ پھر صحابہ کی تعریف کرنا تابعین کی سنت ہے۔ حسن بصری تابعین ہے میں سے سید التابعین، 21 ہجری کو پیدا ہوئے۔ حضرت عمر نے گھٹی دی تھی، مدینہ میں رہتے تھے، ام سلمہ کے ہاں ان کی ماں نوکرانی تھی۔ 7 یا 9 ازواج مطہرات کی گود میں کھیلے حسن بصری، چھوٹے سے تھے تو اس حضرت ام سلمہ کی والدین کی، ان کی والدہ حضرت ام سلمہ کی نوکرانی تھی۔ پھر حضرت ام سلمہ گھر سے نکلتے سودا کے گھر میں، حضرت عائشہ کے گھر میں، حضرت حفصہ کے گھر میں، صفیہ کے گھر میں، زینب کے گھر میں، یوں 9 ازواج مطہرات کی گود میں کھیلتے۔ وہ کہا کرتے تھے اذا اردتم یطیب المجلس فافیضوا فی ذکر عمر، اگر دل و نگاہ کو پاک کرنا چاہتے ہو تو عمر کی باتیں کیا کرو۔ اگر دل و نگاہ کو پاک کرنے جو غیبت سے، غصے سے، حسد سے، بغض سے، اناد سے، شہرت سے، شہوت سے، جھوٹ سے، تکبر سے، آوارگی سے، عیاشی سے، فحاشی سے، حب دنیا سے، تو حسن بصری جیسا بالغ نظر تابع یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارا دل و نگاہ پاک ہوں تو ٹی روز نہیں، پیزن نہیں، یہ نہیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ عمر کی باتیں کرو۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا پھر صدیق اکبر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر عمر کی تعریف کے لیے جبریل جیسے سید الملائکہ فرشتے کو عمر نوح درکار ہے تو ابو بکر کے بارے میں؟ تو صدیق اکبر کہنے لگے کہ حضرت جبریل کہنے لگے کہ عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ تو صحابی کی تعریف کرنا اور کجا کے امام الصحابہ کی تعریف کرنا، فاروق اعظم سید صدیق اکبر کی بارگاہ میں چند باتیں کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ میں چند باتیں ایسی ہیں جو 1,24,000 یا جتنے بھی کم و بیش صحابہ ہیں کسی میں نہیں ہے۔ چند باتیں میں صرف وہ عرض کر دیتا ہوں جو صرف سیدنا صدیق اکبر کا خاص ہے، کسی اور صحابی میں نہیں ہے۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے سیدنا صدیق اکبر کی کہ انبیاء کے بعد مسلمانوں کے نزدیک بالاجماع متفقہ طور پر نبیوں کے بعد سب سے اعلیٰ صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اس پہ 1400 سال سے آج تک مسلمانوں کے درمیان دوسری رائے کبھی نہیں رہی۔ سیدنا علی سے ان سے پوچھا، ان کے بیٹے نے پوچھا محمد بن حنفیہ نے، ابا جی یہ بتائیں کہ صحابہ میں سب سے افضل کون سا تھا؟ صدیق حضرت علی فرمانے لگے میں حلفاً کہتا ہوں اس ذات کا نام لے کر جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، صحابہ کے زمانے میں ابو بکر کے علاوہ کسی کو حضور کے بعد بڑا ہم سمجھنے والے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ حضرت عمر نے کہا تھا میرے پاس کوئی مقدمہ لے کے آیا کہ ابو بکر افضل ہیں یا عمر، تمہیں کوڑے ماروں گا۔ تو پہلی یہ ہے کہ تمام صحابہ میں کیوں ایک خوبی ایسی ہے جس میں کوئی شریک نہیں ہے، یہ ہے کہ تمام صحابہ کو حضور نے کہا میرے صحابی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تابعین نے کہا صحابی ہیں، صحابہ تبع تابعین نے کہا صحابی ہیں، محدثین نے کہا صحابہ قرار دیے گئے۔ واحد صحابی ہیں صدیق اکبر جس کو قرآن نے کہا صحابی ہیں۔
یعنی کوئی ہیں باقی سارے صحابہ، لیکن قرآن نے جس کو صحابی کہا ہو، اس لیے امام مالک رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا ایسا ہی کافر ہے جیسے یہودی سے عیسائی کافر ہے۔ وجہ اس کی یہ کہتے تھے کہ صدیق اکبر کو اذ یقول لصاحب ہی، میرے نبی جب آپ کا صحابی آپ سے کہہ رہا تھا، تو یہ قرآن نے کہہ دیا۔ تو جو صدیق اکبر رضی اللہ کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کی آیت کے انکار کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں صدیق اکبر کی ایک ذات کا احسان یہ ہے کہ اگر کسی کو دیکھنا ہو یہ کافر ہے یا مسلمان، کئی لوگ ہوتے ہیں ہم رنگ زمین مسلمانوں کے بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں، ان کے لیے لٹمس پیپر یہ ہے کہ صدیق اکبر کا نام لے کر ان کے چہرے کے تاثرات کو پڑھ لو۔ واحد پیج صدیق اکبر لٹمس پیپر ہیں، قیامت تک آنے والے کافر اور مسلمان کے درمیان حد فاصل قائم کر دیتے ہیں کہ اگر صدیق اکبر کے نام پر کسی کی طبیعت پہ کڑن آتی ہے تو اس کو بیٹی دینا زنا ہے، اس کا ذبیحہ کھانا خنزیر کھانا ہے، اس کو سلام کرنا گناہ ہے، اس سے معاملات اس کے ساتھ مسلمانوں والے حقوق کرنا گناہ ہے، اس کا جنازہ پڑھنا گناہ ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کافر کا جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسلامی حق اور ہیں، انسانی حق اور ہیں۔ السلام علیکم کہنا اسلامی حق ہے، کیا حال ہے انسانی حق ہے، زکوٰۃ دینا کسی کو اسلامی حق ہے، صدقہ خیرات دینا انسانی حق ہے، اظہار تعزیت کرنا انسانی حق ہے، جنازہ پڑھنا اسلامی حق ہے۔ اس لیے کسی غیر مسلم کو اسلامی حق دینا یہ گناہ ہے۔ اور موٹی سی پہچان یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ کے نام لینے کے بعد اگر طبیعت کسی کے بوجھ ہے، چہرے پہ تاثرات بگڑیں، رنگ کالا ہو جائے، منہ سے جھاگ نکلنے لگے، آنکھیں آتھی ہو جائیں، ہونٹ خشک ہو جائیں، تو اس کے ساتھ کبھی بھی مسلمانوں والا سلوک نہ کرنا۔ ابو بکر کی برکت سے اس کا کفر ظاہر ہو گیا۔ امام سے اختلاف ہو جائے، لوگ مسجدیں بدل جاتے ہیں، حالانکہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ فروعی اختلافات پہ لوگ شادی نہیں کرتے، نہیں جی وہ اہل حدیث ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ حنفی ہے، وہ شافعی، اس پہ اور کفر کے ساتھ نرم لہجہ کرنا یہ حمیت دینی کے خلاف ہے۔ عبداللہ بن ابی کا مرا تو حضور علیہ السلام فرمایا میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضور میں نے کہا یا رسول اللہ نہ پڑھائیں، کہ نہیں پڑھاؤں گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا قمیض مبارک، دو قمیض پہنے ہوئے تھے، نیچے والا قمیض مبارک اتار کر اس کو غسل، اس کو کفن دیا۔ پھر آپ نے اپنا لعاب مبارک نکال کر اس کے لبوں پہ لعاب لگایا۔ پھر ایک روایت میں اپنے جنازہ پڑھ دیا۔ پھر وہی آگے میرے محبوب آپ 70 دفعے بھی پڑھ دیں، ہم نے بخشنا کوئی نہیں چونکہ منافق ہے۔ آپ 70 دفعہ پڑھ دیں تو پھر آپ فرمایا اگر اللہ کہتا 70 دفعہ سے زیادہ پڑھ دیں میں وہ پڑھ دیتا، لیکن ایک جنازہ آیا تو آپ جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، جنازے کے لیے کھڑے ہوئے۔ ایک آدمی نے کہا یہ جس کا جنازہ پڑھیں یہ حضرت عثمان پہ تبرک کرتا ہے، تو حضور اس جنازے سے واپس آ گئے کہ میرے صحابہ پہ تبرک کرنے والوں کا جنازہ محمد کبھی نہیں پڑھائے گا۔ اپنی ذات کے اوپر قیامتیں گزر گئی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کو قمیض بھی دے دیا، لعاب بھی دے دیا، مدینے میں جگہ بھی دے دی، جنازہ پڑھا بھی دیا، لیکن سیدنا عثمان جن کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں ہے، صحابی ہیں، اور جن کی صحابیت حدیث سے ثابت ہے، واحد صحابی ہیں اذ یقول لصاحبہ، جب آپ کا صحابی آپ سے کہہ رہا تھا، تو واضح ہو گیا یہ واحد صحابی ہیں جن کا فرمایا تھا کہ بغیر حساب کتاب کی میری امت میں سے ایک ہی شخص جنت میں جائے گا اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوگا۔ بغیر حساب کتاب کے ایک ہی شخص جنت میں جائے گا اور وہ سیدنا صدیق اکبر ہوں گے۔ آپ نے فرمایا 360 حسن اخلاق کی قسمیں ہیں، 360 کسی میں ایک بھی ہوگی تو اس کی جنتی ہونے کی گواہی میں دیتا ہوں۔ آپ فرمایا، آپ نے فرمایا 360 قسمیں حسن اخلاق کی، ایک بھی قسم ہوگی تو پکا جنتی۔ صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس میں 360 ہوں گے؟ فرمایا وہ تو ہے۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا لقب آسمان سے آیا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت علی فرمایا کرتے میں حلفاً کہتا ہوں ابو بکر کو صدیق آسمان سے کہا گیا تھا، یعنی کسی صحابی کا لقب آسمان سے نہیں ہے، فاروق ہے، غنی ہے، حیدر ہیں، امین الامت ہیں، جو بھی بڑے بڑے اللہ کے محبوب ارشاد فرمایا بہت بڑے لقب ہیں، لیکن یہ وہ صحابی جن کے صدیق کا ٹائٹل آسمان سے ہے۔ جب معراج کر کے آئے تو آپ نے پوچھا جبریل سے، مکہ سارا بھرا ہوا ہے مشرکوں سے،
میری بات بات پہ کیڑے نکالتے ہیں، میری بات کی کیسے تصدیق کریں گے؟ میں کہوں گا میں شام گیا پھر پہلے آسمان پہ، تو لوگ تو بات کا بتنگڑ بنائیں گے، کوئی ہوگا؟ فرمایا وہ ابو بکر آپ کی بات کی تصدیق کرے گا، اور ابو بکر کو آسمان پہ صدیق کہا جاتا ہے۔ بخاری کی روایت، حضرت علی فرمایا کرتے تھے میں حلفاً کہتا ہوں صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جن کا صدیق کا ٹائٹل اللہ نے آسمان سے بھیجا تھا، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کی دعوت کے مقابلے میں ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں کی۔ آپ فرمایا میں نے جس کو اسلام کی دعوت دی، کسی نے دن مانگا، 2 دن مانگے، آبجیکشن کی، عقل مانگی، دلائل مانگے، کوئی بھی میرے تمام صحابہ میں ایسے صحابی نہیں ہے جس کو میں نے دعوت دی ہو اور 1 سیکنڈ کے وقفے کے بغیر اس نے بغیر حیل و حجت کے قبول کر لیو، ماں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں۔ ادھر دعوت ہوئی، اس لیے ایک دفعہ کوئی صحابہ نے آپ کے خلاف باتیں، حضور نے فرمایا مہربانی کرو اس کو معاف کرو جس نے میری دعوت کے مقابلے میں 1 سیکنڈ کا وقفہ بھی نہیں لگایا۔ اور یہ واحد صحابی ہیں جن کو سب سے زیادہ اللہ کے محبوب کی صحبت کمپنی نصیب ہوئی۔ 38 برس کی عمر تھی، ریشم کا کاروبار کرتے تھے، بنو تیم کے سردار تھے، قتل کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ اس وقت دعوت ملی، اب ایک آدمی غریب ہو اسلام قبول کر لے کوئی بڑی بات نہیں، رشتہ دار ہو اسلام قبول کر لے کوئی بڑی بات نہیں، گھر کا فرد ہو اسلام قبول کر لے کوئی بڑی بات نہیں، اور عام آدمی قبول کر لے۔ بنو تیم قتل کے فیصلے کرتے تھے، بنو تیم کا سردار سید صدیق اکبر، 40 ریشم کی دکانیں، 38 سال کی کڑیل عمر، دعوت دی، کوئی بھی کمزوری نہیں تھی، سرداری بھی ہے، وجاہت بھی ہے، عزت بھی ہے، آبرو بھی، مال بھی ہے۔ پھر دعوت ملی اسلام کی تو بغیر وقفے کے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کمال بات ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی کہ کوئی بھی کمزوری نہیں تھی اور اسلام قبول کر لیا۔ ہماری ماں خدیجہ اللہ کے محبوب کی بیوی ہیں، سیدنا علی کرم اللہ جو اللہ کے محبوب کے ایک فرسٹ کزن ہیں، سیدنا زید اللہ کے محبوب کے غلام ہیں۔ اب یہ نسبتیں، ایک غلام ہے، ایک فرسٹ کزن ہے، ایک بیوی ہے، ان کی اسلام لانے کی کئی، لیکن صدیق اکبر تو 38 سال کے کڑیل جوان ہیں، بنو تیم کے سردار ہیں، اربوں پتی انسان ہیں اور اپنے قبیلے کے سردار ہیں، ان کا اسلام قبول کرنا اس کو VVIP قرار دیا گیا۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو سب سے زیادہ اللہ کے محبوب کی صحبت ملی۔ اسلام لانے سے پہلے تعلق داری تھی، حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہوا، پھر رخصتی ہونی تھی تو اللہ کے محبوب کے پاس پیسے کوئی نہیں تھے، حضرت عبداللہ جو چھوڑ گئے تھے، چند ایک بکریاں تھیں، ایک غلام نوکرانی تھی، حضرت عبداللہ جو آپ علیہ السلام کے والد محترم تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو تھوڑی سی بکریاں، ایک نوکرانی جس کا نام ام ایمن تھا، بر کا نام تھا، بعد میں حضرت زید سے شادی اور اسامہ پیدا ہوئے، یہ ایک کل کائنات تھی۔ اور حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا تو وہ تھی ایکسپورٹ امپورٹ کی کھرب پتی۔ اللہ کے محبوب پریشان تھے کہ رخصتی ہوگی، معاشی فرق بڑا ہے، اکنامیکل گیپ بڑا ہے، وہ کھرب پتی ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ صدیق اکبر یہ بات بھانپ گئے۔ ایک دن ہے کہ اللہ کے محبوب میرے والد نے آپ کے والد سے کچھ قرض لیا تھا، وہ میرے ذمہ باقی ہے، میرا باپ دے نہ سکا، میرے پاس پیسے ہیں، میں دینا چاہتا ہوں۔ پھر اتنی ہینڈ سم اماؤنٹ ادا کر دیا اللہ کے کہ میرے والد نے، یعنی یہ بھی نہ ہو کہ اللہ کے محبوب کو الفیل ہو، میرے والد نے آپ کے والد سے قرض لیا تھا، مقروض کی بخشش نہیں ہوتی، تو مہربانی کرو، میرے والد دے نہیں سکے، میں اب اس پوزیشن میں آ گیا ہوں، تو آپ مہربانی کریں میرے سے وہ قرض لے لیں۔ تو وہ ایک اچھی بھلی امان، اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ میں تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں دے چکا ہوں، ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ جب سیدہ خدیجہ سے شادی ہو رہی تھی ان دن اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا، آپ کی عمر اس وقت 25 سال تھی، اشاعت اسلام کا آغاز ہوا 40 سال کی عمر میں، اس وقت سے یارانہ چل رہا تھا۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں نا سب سے طویل رفاقت جو نصیب ہوئی جس صحابی کو، وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں کہ ابھی حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی، 15 سال پڑے تھے اسلام کے پہلی وحی میں، اس وقت آپ نے خدیجہ کے اس موقع پر بے شمار رقم دے کر کہا ایزی ہو کے کریں میرے محبوب، خدیجہ یہ نہ کہے کہ محمد کے پاس پیسے کوئی نہیں تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا مجھے ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا۔ اس لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے میرے سے پوری عمر کی نیکی لے لو، غار ثور کی ایک رات دے دو جب آپ کے گود کے رحل میں نبوت کے چہرے کا کھلا ہوا قرآن پڑھا تھا۔ کسی صحابی نے اس قرآن کی اتنی تلاوت نہیں کی جتنی اللہ کے اس محبوب کے چہرے کی تلاوت صدیق اکبر نے کی۔
ہجرت کا وقت ہے، آپ فلاں کے ساتھ چلے جاؤ، فلاں کے ساتھ چلے جاؤ، فلاں کے ساتھ. سیدنا علی کو فرمایا آپ ٹھہر جاؤ، بعد میں امانت دے کے حضرت عثمان کو بھیج دیا، حضرت عمر کو بھیج دیا، لیکن ابو بکر کو کہا تم میرے ساتھ چلو. وہ جو 12 راتیں یکم ربیع الاول کو چلے، 12 ربیع الاول کو مدینہ جا پہنچے قباء کے اندر. یہ 12 راتوں میں آپ کے ساتھ ماں سوائے صدیق اکبر کے تو کوئی نہیں تھا. پھر غار حرا کی 3 راتیں قیامت ہوگی. پھر رہی سے کمی جو پوری کر دی وہ آپ کے مزار میں آپ کے ساتھ عمر بھر کی رفاقت نصیب ہوگی. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی امتی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے کہ کسی امتی کو نبی کے ساتھ وفات کے بعد سینہ اقدس کے ساتھ سر رکھ کر عمر بھر کے لیے قبر نصیب ہوگی. جہاں اللہ کے محبوب کا سینہ مبارک ہے وہاں صدیق اکبر کا سر مبارک ہے. سب سے پہلے جس نے تو طویل رفاقت ملی صدیق اکبر. اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ 2 صحابی تھے جو صرف اللہ کے محبوب کو دیکھ سکتے تھے، باقیوں کی آنکھوں میں طاقت نہیں تھی کہ روح مبارک کی زیارت کر سکے. وہ ابو بکر اور عمر تھے. اس لیے فرمایا میری امت جس طرح کلمے سے محبت کرے گی میری امت اس طرح ابو بکر سے بھی محبت کرے گی. کلمے سے جس طرح محبت کرے گی میری امت اس طرح ابو. 3 موقع ایسے ہیں کہ امت کو اتنا بڑا سنبھالا دیا ہے صدیق اکبر نے کہ کسی صحابی سنبھالا دے نہیں سکا. اللہ کے محبوب کا وصال ہوا تو ہر طرف ایک جذباتی کیفیت ہے. حضرت عمر کہہ رہے تھے جس نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی کی وفات ہوگی میں گردن اڑا دوں گا. اللہ کے محبوب گئے اللہ کے پاس احکام لائیں گے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے احکام لینے کے لیے، تلوار لہرا رہے تھے. جب اعلان ہوا 12 ربیع الاول کو چاشت کے وقت کہ اللہ کے محبوب کی وفات ہوگی، حضرت عمر کے اوسان ہی ختم ہو گئے. کئی صحابہ عمر بھر کے لیے گونگے ہو گئے، بول نہ سکے. اس کے بعد کئیوں کی شاعری ختم ہوگی، خطابت ختم ہوگی، فصاحت ختم ہوگی، بلاغت ختم ہوگی، گمسم ہو گئے. صدمہ جو پڑا، سب سے بڑا صدمہ صحابہ کا اللہ کے محبوب کی وفات تھی. ہر چیز ہل گئی تھی. حضرت عثمان گمسم بیٹھے تھے، سیدنا علی سر جھکا کے مسلسل روئے جا رہے تھے. کوئی نہیں تھا اس غم کی شدت میں آ کے سہارا دیتا. یہ پہلا موقع تھا. حضرت صدیق اکبر مدینہ کے پاس ایک جگہ تھی مقام سخ، وہاں ان کی بیوی رہتی تھی سیدہ فاختہ رضی اللہ عنہ. ان سے ملنے کے لیے گئے تھے. واپس آئے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہوا. آئے اندر ازواج مطہرات تھیں، پردہ کرایا، آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا، کہا میرے محبوب آپ زندگی میں بھی پاک تھے، وفات کے بعد بھی پاک ہیں. پھر آئے مسجد نبی میں، 7 مسجد نبی تھی. کہا لوگوں سنو میری بات. پھر لوگ کھڑے وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل. یہ آیت پڑھی اور ایسے حضرت عمر کہتے ہیں یوں لگا جیسے آیت نازل ہی آج ہوئی. یہ پہلا موقع تھا جب امت کو سنبھالا. پھر طرح طرح کے مسائل ہیں. اللہ کے محبوب کہاں تدفین کی جائے. صدیق اکبر نے کہا اللہ نے نبی کو جہاں دفن کرنا ہوتا ہے اللہ کے نبی کو اللہ وفات بھی وہی دیا کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک مثال بڑی شاندار ہے. وہ کہتے ہیں جس طرح ایک بھیڑ جنگل میں چرواہے سے الگ ہو جائے، رات ہو، سردی ہو، بارش ہو، تاریکی ہو، کمال کی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو اور جنگل کے درندوں کی آوازیں ہوں، بارش برسے جسم بھیگ جائے، ہوائیں چلیں وجود کانپے، درندے بولیں ان کے اندر اندر درد داخل ہو جائے، بھیڑیں چلی جائیں، چرواہا چلا جائے، لمبی رات، تاریک سردی اس پہ کیا گزرتی ہے. حضور کے بعد ہمارے اوپر یہ گزر رہی تھی ابو بکر نہ آتے تو ہمیں کوئی سنبھالے نہ دے سکتا. کتنی کمال کی جامع تشبیہ ہے. رات ہو، سردی ہو، لمبی ہو، کڑک ہو، بجلی ہو، بارش ہو، جانور ہو، درندے ہو. یوں دنیا بھر کے درندے ہماری طرف آئے تھے اور آگے صدیق اکبر اولئک ہم الراشدون چٹان بن کے کھڑے تھے. اس لیے کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت ابو بکر سے ایسے محبت کرے گی جیسے کلمہ طیبہ سے محبت کی جاتی. 2 احسان سے صدیق اکبر کے سب سے زیادہ ہیں ہر حلال انسان پر. 2 احسان کمال کے ہیں. ایک احسان یہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے زمانے میں قرآن کتاب کی شکل میں نہیں تھا، سینوں میں تھا، صدور میں تھا، سطور میں نہیں تھا. کسی صحابی کے پاس بک فارم میں، بائنڈنگ میں، جلد میں 30 پارے یا 6614 صورتیں نہیں تھی. 2 صورتیں، 4 صورتیں، 3 پارے. صدیق اکبر رضی اللہ کے زمانے میں جو ریاض اب شہر ہے سعودی عرب کا، یہاں جنگ ہوئی جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کے خلاف. اس جنگ میں 700 حفاظ اور قاری شہید ہوئے. پھر صدیق اکبر نے کہا کہ اس طرح جنگیں لگتے رہیں گی، حفاظ شہید ہوتے رہیں گے، قاری شہید ہوتے رہیں گے تو پھر قرآن مجید کا کیا بنے گا. تو پھر آپ نے مشرق مغرب سے لوگوں کو اکٹھا کیا، قرآن اکٹھا کرایا. یہ جو پورا قرآن اس وقت موجود ہے، صدیق اکبر فرمایا کرتے، حضرت علی فرمایا کرتے تھے اپنے زمانے خلافت میں کہ ابو بکر کا کوئی اور احسان نہ بھی ہوتا، قرآن کو کتابی شکل میں دے کر جانا امت پہ اتنا بڑا احسان ہے کہ امت کا کوئی حلالی شخص قیامت تک صدیق اکبر کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا. افریقہ کے اندر کچھ قبائل تھے، ان کے قرآن یاد کرایا جاتا ان کو یاد نہیں ہوتا تھا. بعد میں پتہ چلا کہ ان کے سینوں میں صدیق اکبر کا بغض تھا. ہر وہ شخص جس کے سینے میں صدیق اکبر کا بغض ہے، اللہ کی قسم اس کو قرآن یاد نہیں ہو سکتا.
ہو ہی نہیں سکتا. پھر ان کو توبہ کروائی گئی کہ صدیق اکبر کا احسان مانو. پھر یاد کیا, پھر قرآن یاد ہونا شروع ہو گیا. ایک احسان یہ ہے کہ قرآن کو بک فارم میں دے گئے. 114 صورتوں پر مشتمل دستاویز جو قرآن کے روپ میں ہمارے پاس موجود ہے, یہ سب سے پہلے صدیق اکبر نے اپنے 2.5 سال زمانے میں زید بن ثابت کو سیکٹری بنا کر اس کے ساتھ ٹیم بنا کر پورا قرآن جمع کیا. دوسرا جو احسان صدیق اکبر کا جس سے کوئی امت نہیں انکار نہیں کر سکتی, لکھا ہے شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی کی آخری جلد میں یہ واقعہ لکھا ہے سورہ والعصر کی تفسیر میں. کلہ بن اسید ایک مشرک تھا. کلہ بن اسید مشرک تھا. صدیق اکبر چونکہ قبیلہ تیم کے سردار تھے, 40 ریشم کی دکانیں, کھرب پتی انسان, قتل کا فیصلہ کرتے تھے, VIP انسان, شرافت میں مسلم. جب اسلام لائے تو دکانیں ختم, اسلام لائے تو لباس یہ وہ صحابی ہیں جن کی یونیفارم آسمان کے ملائکہ نے پہنی. جبریل علیہ السلام آپ کے پاس ہے اور پھٹا ہوا قمیض, ببول کے کانٹے لگائے ہوئے بٹن کے, اور ایک ٹاڑ کا کپ. آپ جبریل یہ کیا کہ ابو بکر نے جو لباس پہنا اللہ نے سارے آسمان کے ملائکہ کے یونیفارم یہی بنا دیا. کسی صحابی کا لباس یونیفارم کے طور پر آسمان کے یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے ریکمنڈ نہیں ہوا ماں سوائے ابی قحافہ کے بیٹے ابو بکر کے لباس کے رضی اللہ عنہ. تو کلہ بن اسید نے آ کے کہا ابو بکر یہ لوگ آپ باتیں کرتے ہیں, تھپڑ مارتے ہیں, آوازیں کستے ہیں, 2 ٹکے کے لوگ, آپ 40 ریشم کی دکانیں, قبیلہ تیم کے سردار, کڑیل جوان, پاک عفت ماب انسان, آپ کو کیا ہو گیا؟ پھر اس نے ایک بات کی کہ دیکھو آپ ناکام کیوں ہو گئے, دکانیں ختم ہو گئیں, وجاہت ختم ہو گئی, لوگ باتیں کرتے ہیں. بیت اللہ کا پہلا خطیب ابو بکر ہے. زمین کے اوپر سب سے پہلی مسجد بنوانے والا ابو بکر ہے رضی اللہ عنہ. سب سے پہلے گھر میں جس نے پریئر ہال بنایا, ہمارے یہاں تو پریئر ہال کو نہیں, بڑے بڑے گھروں میں جانے کا موقع ملتا ہے, یہ ڈائننگ روم ہے, ڈرائنگ روم ہے, بیڈ روم ہے, ٹی وی لان ہے. پچھلے دن میں گجر دوست کے گھر میں گیا, 2 منزلوں پر کمرہ تھا, لیکن میں نے پوچھا پریئر ہال, تو اللہ کو شکر کوئی پریئر ہال نہیں تھا. سب سے پہلے زمین کے اوپر گھر کے اندر پریئر ہال جو بنایا وہ صدیق اکبر نے بنایا. اب بھی کوشش کیا کریں گھروں میں بنایا کریں پریئر ہال, جائے نماز. پھر زمین کے اوپر سب سے پہلے جو مسجد بنائی مسجد نبوی, اس کی پیمنٹ سے صدیق اکبر نے دی. زمین کے اوپر پہلی مسجد جو بنائی گئی مسجد نبوی, مدینہ حضور گئے تو وہاں جا کے مسجد نبی بنائی گئی. سہل اور سہیل 2 بھائی تھے یتیم, ان کا ایک پلاٹ پڑا تھا, لوگ اپنی کھجوریں خوش کیا کرتے تھے. انہوں نے کہا جی اس جگہ کو آپ مسجد بنا لیں. مسجد بنائی گئی اس جگہ کو. مسجد بنانے کے بعد وہاں پھر آپ نے یہ طے فرمایا بیس کو, انہوں نے کہا یہ ہماری طرف سے گفٹ ہے. آپ فرمایا نہیں یتیم ہو تمہارا تو کھانے پینے کا. پھر صدیق اکبر نے اپنی پاکٹ سے پیسے دے کر روئے زمین کے اوپر سب سے پہلی مسجد بنائی. قیامت تک جتنی مسجدیں بنے گی سب کی صداقت اور گواہی سے صدیق اکبر کو ملے گی. کلہ بن اسید نے کہا, مشرک نے, یہ زمانہ جاہلیت میں دوست تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا, آپ سردار تھے, آپ کے مالدار تھے, ریشم کی دکانیں تھیں, ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار کرتے تھے, آپ کی صحت تھی, آپ کا ہر حرف حرف آخر تھا, قول فیصل تھا, نیو ورلڈ آرڈر تھا. آپ کو کیا ہو گیا کہ لوگ آپ پہ باتیں کرتے ہیں, پیسے چھن گئے, مال چل گیا, سرداری چھن گئی. اس پہ صدیق اکبر نے ایک جواب دیا کلہ بن اسید کو, دیکھ جو اللہ کو مانتا ہے. اس نے کہا نا ریشم کی دکانیں گئی, سرداری گئی, عزت گئی, مال. انہوں نے کہا دیکھ جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے وہ کسی بھی حال میں اس کو ناکام نہیں کہہ سکتے. یہ جواب دیا صدیق اکبر نے. تفسیر عزیزی کے بقول شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے سورہ عصر کے ذیل میں لکھا کہ جو اللہ کو مانتا ہے, اللہ کی مانتا ہے, اس کو کبھی بھی ناکام نہیں کہہ سکتے. یہ جواب دے کے واپس آیا تو اتنے میں وہی آگے والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ وہی جو آئی یہ صدیق اکبر کے اس جواب کی تائید میں اتری کہ میرے نبی آپ کے صحابی نے جو کلہ بن اسید کے جواب میں کامیابی کا پیمانہ دیا نا کہ جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے وہ کسی بھی حال میں ناکام نہیں ہوتا. ہم آپ کے صحابی کے جواب کو اون کرتے ہیں, ویریفائی کرتے ہیں, ٹیسٹ کرتے ہیں, سٹیمپ کر دیتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ جو کامیابی کا جامع معنی نصاب ملا, یہ نصاب ملا تو صدیق اکبر کو اس جواب کی روشنی ملا جو آپ نے کلہ بن اسید کو کہا تھا جو اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کی مانتا ہے وہ کسی بھی حال میں اس کو ناکام نہیں کہا جا سکتا. آج میں اور آپ سارے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو. ان کی برکت سے قرآن ملا, ان کی برکت سے اسلام ملا, ان کی برکت سے دین ملا. اور آخر میں ایک بات کر دو, صدیق اکبر کی ایک دعا ہے, اگر آپ کو موقع ملے تو آپ بھی دعا پڑھا کریں. کہا کرتے یا اللہ مجھے وہ کام کرنے کی توفیق دے یا جس کام سے تو راضی ہوتا ہے.
یہ اکثر صدیق اکبر کی زیادہ دہرائی جانے والی دعا تھی، اللہ مجھے ان کاموں میں لگنے کی توفیق دے جن کاموں پہ تو راضی ہوتا ہے۔ آج ہم اس بات پہ اظہار مسرت کرتے ہیں اور سید صدیق اکبر رضی اللہ کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں کہ ان کی اس محنت کی برکت سے ہم تک قرآن پہنچا۔